کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند سج کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند سج کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اس سلسلے میں ہم ایک بڑے ہی اہم اور بنیادی موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ کرم فرما ہوتے ہیں اور ہم کسی ایک موضوع سے متعلق سوالات ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 سلسلے ہم نے نیکی کی حقیقت کے موضوع پر کیے تھے، نیکی کیا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کو ہم نے شامل کیا تھا، اور آج ہمارا موضوع ہے گناہ کیا ہے۔ جی ہاں، مسلمان کے لیے جہاں نیکی کی اہمیت ہے وہیں پر اتنی ہی گناہ کے بارے میں معلومات کی بھی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کے موضوع سے متعلق سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ ایک بڑا ہی پیارا درود پاک ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہی پیاری ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے، بڑا ہی مختصر درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ویسے تو بہت سارے درود پاک ہیں اور ہر درود پاک کی اپنی ہی برکت ہے، اپنی ہی فضیلت ہے، بڑا ہی مختصر درود ہے۔ انشاءاللہ جتنا کثرت سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی ہی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اس درود پاک کو بھی پڑھیے اور بھی درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کے سوالات کی جانب۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ سوالات ہم یہاں پہ شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، گناہ جس طرح نیکی سے متعلق ہم نے سوالات کو شامل کیا تھا، آج ہمارا موضوع گناہ سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گناہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح گناہگار کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بیان ہو جائے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور صورت ہے کہ کیا ہم کسی کو گناہگار قرار دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کی جو تعریف ہے وہ تو بالکل سادہ سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ نافرمانی اگر چھوٹی ہے تو وہ چھوٹا گناہ قرار پائے گا، اگر وہ نافرمانی بڑی ہے تو اسے بڑا گناہ قرار دیں گے، اور جو گناہ کا مرتکب ہے اسے گناہگار کہا جائے گا۔ صحیح۔ تو لہذا گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نام، اور گناہگار وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو، ارتکاب کرے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات کہ کیا ہم کسی کو گناہگار کہہ سکتے ہیں؟ جی، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص بے نمازی ہے، جی، تو ہم اسے بے نمازی کہہ سکتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع محل ہے کہ جہاں پر اس کا تذکرہ کرنے کی حاجت ہے، جیسے مثال کے طور پہ کورٹ کے اندر جب گواہی دی جاتی ہے تو اس گواہ کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے کہ یہ آدمی قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ ٹھیک۔ اب اس پر جو جرح کی جاتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کرتا، ایسا تو نہیں کرتا، وہاں پر اس کے گناہ کا تذکرہ جب وہ درست۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گناہ بیان کرنے کا مقصد دوسرے کو اس کے شر سے بچانا ہے۔ اب دوسرے کے شر سے بچانا، جیسے کوئی آدمی کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے اپنی بچی کا،
اور اس لڑکے کے حوالے سے کوئی سوالات کیے گئے تو اب اس نے بتا دیا کہ وہ تو شرابی ہے، وہ تو جوا کھیلتا ہے، اس کی تو یہ حرکات ہیں۔ اب یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد بیسیکلی اس کے گناہ کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ دوسرے کو ایک مصیبت سے، ایک تکلیف سے بچانا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر گناہ کسی کو گناہ گار قرار دیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر بلا ضرورت، تو بلا ضرورت یہ ہے کہ جو تو گناہ اعلانیہ قسم کا ہے اس کا اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، جیسے وہ گناہ کے ایک آدمی جری ہو کے سب لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اسے علل اعلان وہ گالیاں دیتا ہے، اب اگر اس کا تذکرہ کر دیا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ گناہ کہ جو آدمی کوئی پوشیدہ طور پر کرتا ہے، اب اگر خفیتاً کرتا ہے تو اس کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا یہ بہت ساری صورتوں میں غیبت بن جائے گا، کیونکہ غیبت تو وہی ہے نا کہ جو عیب کسی کے اندر پایا جا رہا ہے اس کا تذکرہ کرنا بلا حاجت شرعی۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی خفیہ طور پر شراب پیتا ہے، صحیح، اب وہ اگر اپنے گھر میں خفیہ پیتا ہے اور کسی کو پتہ چل گیا تو اب یہ اس کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یوں اس اعتبار سے یہاں جو غیبت کے احکام ہیں ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ گناہ کا تذکرہ کرنا غیبت کے اندر تو نہیں آ جاتا۔ البتہ ایک اور بات ہے جو بزرگان دین نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ چونکہ ہر آدمی سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے تو فاسق معلن اعلانیہ وہ گناہ کرتا ہے، جس کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، لیکن یہ جو کرنے والا ہے یہ بطور تحقیر کے کر رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ کا اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے کوئی کتا جو ہے وہ اس کے اوپر جھپٹا، وہ جو لڑکا تھا اس نے اس کو کہا او کتے کے بچے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا تیرا یہ کہنا درست نہیں۔ اچھا، تو بیٹے نے کہا کہ بھئی یہ جو کتا ہوگا وہ کتے ہی کا تو بچہ ہوگا، تو اگر میں نے کہہ دیا تو کیا ہے؟ صحیح، فرمایا تیرا کہنا اس بیان کے لیے نہیں تھا، تیرا یہ کہنا اس کی تحقیر کے لیے تھا، اللہ کہ تو اسے حقیر سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، یہ اسے گالی کے طور پہ کہہ رہا ہے، وہ حقیقت کے بیان کا یہاں کوئی محل نہیں ہے کہ جس کے طور پہ تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا گناہ ذکر کیا اور گناہ وہ اعلانیہ ہے، لیکن اس اعلانیہ گناہ کے بیان کرنے کا بھی کوئی مقصد صحیح ہونا چاہیے، یہاں بھی نیت یہاں دیکھا جائے گا، کیوں بیان مدار ہوگا، یعنی کسی کی اعلانیہ برائی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مائک لے کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں میں اعلان کرتے پھریں کہ بھئی چونکہ گناہ اعلانیہ لہذا میں اعلان کر رہا ہوں، تو اس لیے کسی کو گناہ گار کہنا جو ہے پھر اس میں بھی یہ کہ بلا حاجت تو اصلا تذکرہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی دوسرے کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے گناہوں کا یوں اظہار کرتے رہیں۔ کسی جگہ ضرورت ہے، ظالم ہے تو اس کا ظلم بیان کرنا، دوسرے کو اس کے ضرر سے اور تکلیف سے بچانا، تو وہاں گناہ کا تذکرہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ گناہ کا تذکرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں اور کسی کو گناہ گار کہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ گناہ گار آپ نے اس کی وضاحت کی کہ کہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اور نیت کا بھی آپ نے بیان کیا۔ اب گناہ گار جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ گناہ تو برا ہی ہے اور جو اس کا مرتکب ہے ظاہر ہے وہ بھی اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا گناہ گار کو ہم حقیر سمجھیں اپنی نظر کے اندر، نفرت دل کے اندر رکھیں، یا کیا کریں؟ یہ بھی ایک پوری بحث ہوتی ہے کہ کس چیز سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ سے، گناہ گار سے۔ تو شریعت مطالعہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں؟ اصل میں دو چیزیں، نفرت کرنا اور ہے اور حقیر سمجھنا اور ہے۔ ایک آدمی کو بعض اوقات گھریلو لڑائیوں کی وجہ سے اپنے باپ سے نفرت ہو جاتی ہے، صحیح، یعنی اتنی لڑائی آپس میں بڑھ گئی کہ باپ سے بھی نفرت ہو، وجہ کوئی باپ کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ صحیح، حقیر سمجھنا اور چیز ہے، نفرت کرنا اور چیز۔ گناہ سے نفرت تو ہمارے دین کا اعلیٰ ترین جو ہے نا احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ گناہ سے نفرت کی جائے، اور اس پر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اسی طرح گناہ گار سے نفرت وہ بھی اسی معنی میں ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے نفرت ہے، یعنی کسی آدمی کوئی آدمی گناہ ظالم ہے، ظالم سے نفرت ہوتی ہے، بالکل، تو ظالم سے نفرت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا نام جناب زید، عمر، بکر، خالد ہے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اس فعل کی وجہ سے ہے۔ تو اصل نفرت اس فعل کی طرف ہی جاتی ہے، اگرچہ کہنے میں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، جیسے ہم عام معروف اس میں بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ حجاج بن یوسف سے نفرت۔ صحیح، حجاج بن یوسف ایک زمانے کا بہت بڑا ظالم تھا،
تو اب اس میں حجاج بن یوسف کی ذات کے اعتبار سے تو نہیں، اس میں اس کے ظلم کے اعتبار سے ہے، تو لہذا وہ ظالم کی طرف جو نفرت کی نسبت بھی کر دی جاتی کہ ہمیں اس سے نفرت ہے، وہ اصل میں اس کے فعل ہی کی طرف منسوب ہوتی ہے، اگرچہ کہنے میں وہ لفظ نہ بولا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، یہ ایک جدا پہلو ہے، نفرت اور ہے، حقارت جو ہے یہ اور چیز ہے۔ حقیر سمجھنے کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے، یعنی یہ نازک معاملہ ہے۔ صحیح۔ اور حقیر سمجھنا جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ اس کی اجازت کی صورت اگر ایک ہے نا تو اس کی ممانعت کی صورتیں 1000 ہوں گی۔ اچھا، وہ کیا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص بے نمازی، صحیح، اس کا یہ بے نمازی ہونے کا جو فعل ہے یہ فعل حقیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ بے نمازی بھی حقیر ہے؟ صحیح، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس حیثیت سے کہ بے نمازی کا نماز نہ پڑھنا یہ قابل تحقیر فعل ہے، صحیح، قابل حقارت فعل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ بے نمازی ہے اس لیے یہ حقیر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اچھا یا برا ہونے کی چیزیں ہیں، جو معیار یا پیمانے ہیں وہ ہزاروں ہیں۔ صحیح، اچھی خوبیاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بے شک، اور برائیاں جو ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ ایک آدمی بے نمازی 10 اچھی خوبیاں، ایک آدمی نمازی اور 10 برائیاں، اب تقابل کیسے کریں؟ صحیح، تو ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے، ہم کسی کو حقیر نہیں قرار دے سکتے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ظاہری طور پر کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، صحیح، لیکن اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے، صحیح، اور وہ جو نمازی نماز پڑھنے والا ہے اس کا کوئی ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ صحیح، اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بھکاری ہے اور ایک آدمی سخی ہے، ظاہری اعتبار سے جو سخی ہے وہ برتر ہے اور جو بھکاری ہے وہ کمتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بھکاری ہے وہ واقعی حاجت مند ہے، لہذا اس کا بھیک مانگنا جائز ہے، اور جو سخی ہے وہ مال حرام سے سخاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سخی حقیر ہے، یہ حقیر ہے جو مال حرام سے سخاوت کر رہا ہے، اور وہ فقیر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے کہ اس کا اتنا فعل جائز اور بقیہ افعال کا ہمیں پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نمازی ہے، ظاہری اعتبار سے نمازوں کا پابند ہے، لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہ جا کے سود کھا رہا ہوتا ہے، یعنی نماز سے فارغ ہوا، نماز تو 5 وقت کی پڑھتا ہے لیکن کاروبار وہ سود کا کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک، ایک آدمی نمازیں 5 پڑھتا ہے لیکن رشوت بھی لیتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کی نمازوں میں سستی ہے لیکن وہ رشوت کو کہتا ہے یار یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، جس سے میں رشوت لوں گا اس پہ یہ ظلم کر رہا ہے، میں اس سے بچوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو نماز نہیں پڑھنے والا آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ مقبول ہو۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ظاہری اعمال اچھے نہیں ہوتے لیکن اس کے دل کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل اور قناعت اور اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی ظاہری اعمال تو سارے کر رہا ہے لیکن اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہے، اس کا دل ایمان کی معرفت سے خالی ہے، ایمان کی مٹھاس اور لذت سے خالی ہے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب دونوں پہ مصیبت آتی ہے۔ وہ جو عام سا آدمی ہے جو اتنا زیادہ ظاہری طور پہ نیک نہیں تھا، اس پر جب مصیبت آئی تو وہ کہہ رہا کوئی بات نہیں یار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا۔ اور وہ جو ظاہری اعتبار سے نمازی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس پہ مصیبت آئی تو اس نے پورا محلہ آسمان پہ سر پہ اٹھایا ہوا، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا، شور مچا رہا یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ آ گیا وہ آ گیا۔ اب وہ بے صبری اور بے قراری اور اضطراب اور بے چینی کا ہر جگہ اظہار کرتا پھر۔ صحیح، تو اب یہ جو صبر کرنے والا یہ اس سے افضل ہے۔ تو اس لیے کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کتنا مقبول ہے، اور کون اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے اور کتنا مردود ہے، اسے ہم کسی کے ظاہری عمل سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، جج نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ نہیں ہم کر سکتے۔ اس لیے ہم کسی کے چند اعمال کو دیکھ کر یہ نہیں بول سکتے کہ یہ اس سے افضل ہے وہ اس سے افضل ہے۔ بڑا عالم ہو سکتا ہے کہ عالم تو بڑا ہے لیکن خشوع کم ہے، دوسرا عالم تو چھوٹا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خشوع زیادہ ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے، بہت ساری۔ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگوں کا واقعہ، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ ایک عابد و زاہد آدمی جو برسوں جس نے عبادت کی تھی اور اتنا بڑا عابد تھا کہ اس کے سر کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، دھوپ کے اندر وہ بیٹھے تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا تھا، اتنا مقبول۔ ایک گناہ گار آدمی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یار اتنا نیک آدمی ہے تو چلو میں بھی اس کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ جاتا ہوں، اچھے کی صحبت جو ہے مجھے برکت ہی دے گی نا۔ یہ اس کے پاس چلا گیا۔
اب یہ گناہگار اس کے پاس اس نیت سے گیا کہ یار نیک ہے، میں برا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس بیٹھنے کی کچھ برکت ہی مل جائے. صحیح. لیکن وہ جو نیک آدمی تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ گناہگار میرے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ پرلے درجے کا فاسق فاجر کہاں سے اٹھ کے میرے پاس آ گیا، اس کی اوقات ہی کیا کہ میرے پاس بیٹھے. صحیح صحیح. اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا. حقیر جانا اسے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ نیک آدمی اس جگہ سے اٹھ کر چلا گیا کہ میں اس فاسق فاجر کے پاس میں نہیں بیٹھوں گا. صحیح. وہ اٹھ کے وہاں سے گیا، بادل اسی گناہگار کے اوپر باقی رہا. اللہ اللہ. اور وہ نیک آدمی سے بادل ہٹ گیا. اللہ. اور اس زمانے کے نبی کی طرف وحی کی گئی کہ اس گناہگار آدمی کی عاجزی اور حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. سبحان. اور اس عابد کے تکبر اور اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیا گیا. بہت بڑا سبق ہے، تو بہت بڑا سبق. اسی سے ہم سمجھ جائیں کہ کسی کو حقیر سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں سمجھا. ٹھیک ہے صاحب، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمارے پاس ایسا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کون رب کی بارگاہ میں کس سے زیادہ افضل ہے، مقبول ہے یا نہیں ہے. تو اگر اس کو کمپائل کر دے اب تک کی گفتگو کو، کہ ایک عام شخص ہے، اسے کسی بھی گناہ گار کے گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں اپنا کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ اب ہے تو وہ گناہ گار، گناہ کا علم بھی ہو گیا، تو ہمارے لیے حکم شریعت کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو کیا سمجھائیں اور اس کے لیے ہم کیا ذہن رکھیں؟ دیکھیں، ہمیں اس کے بارے میں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو ہم نے کوئی گناہ کرتے دیکھا جی تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، ماشاءاللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ہم نے اتنا کر دیا، ہم بری ذمہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ایکسٹرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کچھ ذہن بنائیں، ہم ابھی اس کے بارے میں اسی کے بارے میں مراقبہ کرنے بیٹھ جائیں کہ اب اس کے بارے میں ہم کیا اس پہ فتویٰ لگائیں اور اس کے اوپر کیا ہم حکم جاری کریں. اس کی حاجت نہیں ہے. آدمی اپنے عمل کو دیکھے، دوسرے کو گناہ سے روک سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ رک جائے گا تو اسے روکنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے رکنے کا علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں رکے گا، پتہ نہیں رکے گا، تب بھی برائی سے منع کرنے کا جو ایک عظیم کام ہے، جو نیکی کا کام ہے، نیکی کی دعوت دینے کا عمل ہے، اسے وہ سر انجام دینا چاہیے. اسے حقیر سمجھنا یا اسے جو ہے نا وہ گھٹیا سمجھنا، اس بحث کی طرف سے جانے کی حاجت نہیں، بلکہ اسے عند اللہ یہی سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. میں نے ایک بڑے بزرگ کا واقعہ پڑھا، شاید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کا واقعہ. انہوں نے ان سے پوچھا گیا، حضور عاجزی کیا ہے؟ فرمایا کہ عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلو تو روئے زمین پر پائے جانے والے کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روئے زمین پر پائے جانے والے کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. عاجزی یہ ہے. سبحان اللہ. تو عاجزی اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے برائیوں اور گناہوں کی طرف نظر رکھے، دوسرے کی اچھائیوں اور نیکیوں کی طرف نظر رکھے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اور کاش ایسا جذبہ مل جائے کہ مسلمان کے بارے میں ہمارا ایسا پیارا اور خوبصورت ذہن بن جائے اور اپنے گناہوں کی طرف، اپنی کوتاہیوں کی طرف جو ہے وہ ہم نظر کرنے کے عادی بن جائیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کن کن الفاظ کو استعمال کیا گیا، اور قرآن و حدیث کے اندر گناہ کو کن کن الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. گناہ کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ہیں جو حقیقی اور اصطلاحی الفاظ ہیں، جی، جو یعنی لغت کے اعتبار سے ہیں، وہ تو 4-5 ہی ہیں. جس میں یعنی کوئی گناہ وہ ہے جس کا تعلق بے حیائی کے معاملے کے ساتھ ہے، کوئی وہ گناہ ہے جس کا تعلق عائلی یعنی خاندانی معاملات کے ساتھ ہے، کوئی گناہ وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے معاملے کے درمیان ہے، کسی گناہ کا تعلق بندے اور دوسرے بندے کے درمیان ہے. تو یوں مختلف نام ہے اس کے. جیسے سب سے معروف ترین نام جو ہے وہ ذنبن، ذنوبن جس کی جمع ہے، یا اسی طرح سیئاتن یہ آتا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ خطیئتن یہ الفاظ آتے ہیں. جی. اسی طرح اسمن یہ الفاظ آتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو اصل معنی کے اعتبار سے، اصل وضع کے اعتبار سے جو گناہ کے معنی کے لیے ہیں. صحیح. اب اس کے علاوہ ویسے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے وہ پھر بہت سارے ہیں، جیسے بہت ساری آیات مبارک ہیں. قرآن پاک کی آیت مبارک سورہ اعراف کے اندر ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ میرے رب نے تمام فواحش کو حرام قرار دیا،
صحیح، ظاہری ہو یا باطنی ہو، گناہوں کو حرام قرار دیا، اسم کو حرام قرار دیا، بغی اور سرکشی کو حرام قرار دیا. تو اب یہاں پر 3-4 الفاظ استعمال ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک معروف لفظ قرآن پاک میں سیئۃن، جی، یہ بہت زیادہ قرآن پاک میں آیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، کہ جو نیکی کرے، نیکی لے کر آئے تو 10 گنا، اور جو برائی لے کر آئے تو اتنا ہی اسے بدلہ ملے گا. صحیح. اسی طرح ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی، لے جاتی. تو یہاں سیئات کا لفظ موجود ہے. اسی طرح لفظ شر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر شر کیا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا. تو اب یہاں لفظ شر جو ہے اس سے مراد گناہ ہے کہ جس نے کوئی برا عمل کیا. اسی طرح معصیت کا لفظ یہ بہت زیادہ ہے، معروف ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اسی طرح لفظ اسم اور اسم قلب، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپائے تو اس کا دل گناہگار ہے. صحیح. اسم کا لفظ ہے. اسی طرح خطیئۃ کا لفظ ہے، بلا من کسب سیئۃ وَأَحاطَتْ بِهِ خطیئتہ، کہ اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، اس کی خطا نے اسے گھیر لیا. تو یہاں خطیہ کا لفظ موجود ہے. اسی طرح کبائر کا لفظ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا. تو یہاں پر کبائر کا لفظ. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے تعدی حدود اللہ. صحیح. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کر جائے. صحیح. تو اب حد کو پار کرنا یہاں پر یہ بھی گناہ کے لیے استعمال. اسی طرح حد کو قائم نہ رکھنا، اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھنا، یہ لفظ بھی ہے، اللہ یقیم حدود اللہ. صحیح. کہ اگر انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اسی طرح ایک لفظ حوبن، حوبن کا لفظ ہے، انہ کان حوبن کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح گناہ کے لیے لفظ فاحشہ ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ فاحشہ ہے اور یہ غضب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، برائی کا کام ہے. تو یہ سارے الفاظ. اسی طرح فسق کا لفظ یہ بڑا عام ہے، بڑا عام. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ تمہارے اوپر نافرمانی ہوگی، یعنی یہ تمہاری نافرمانی شمار کی جائے گی. ذنب کا لفظ عام ہے. ٹھیک ہے. عدوان کا لفظ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والعدوان، گناہ پر اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو جو مجموعی الفاظ ہیں، یعنی جو وہ لفظ کے جو بہت ساری برائیوں کو شامل ہو، وہ بہت سارے ہیں، تقریباً 20 کے آس پاس تو سرسری نظر سے گزر جاتے ہیں. باقی پھر وہ خاص خاص گناہ ہیں جو چوری ہے، ڈکیتی ہے، ان کے لیے تو جدا جدا نام ہو جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ماشاء اللہ بڑے ہماری معلومات میں بھی یقیناً اضافہ ہوا، اور گناہ کو کن کن الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اس میں چند جو ہے جو مشہور الفاظ ہیں جو ہماری اردو زبان کے اندر بھی استعمال کیا جاتے ہیں اور عام طور پر لوگ اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی کچھ وضاحت چاہوں گا. لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے جب ہم سلسلے کی تیاری کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق عوامی رائے کیا ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، اور آپ کے دل و دماغ کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں. اور اس موضوع سے متعلق ہم کچھ شخصیات کے پاس بھی ہمارے اسلام بھائی گئے اور ان کے سامنے ہم نے یہ 2 طرح کے سوالات رکھے کہ جو ہمارے معاشرے کے کچھ صاحب منصب لوگ ہیں ان کے پاس بھی گئے، عوام کے پاس بھی گئے، تو دونوں کی رائے گناہ کے بارے میں کیا ہے. اور ہم نے یہ پوچھا ان سے کہ معاشرے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور کس گناہ کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے جو ہے وہ لوگوں سے نکل جائے تو بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. ویسے تو ہر گناہ کا نکل جانا ہی مفید ہے، لیکن ایک عوامی رائے ہوتی ہے اور ایک خواص کی شخصیات کی رائے ہوتی ہے. تو پہلے جو ہے ہم آئیے کچھ گفتگو سنتے ہیں. ہمارے کراچی کے کمشنر صاحب، ان کی گفتگو ہے، اور ایک اور آفیسر ہے، ان کی گفتگو ہے کہ انہوں نے اس بارے میں اپنے کیا تاثرات دیے ہیں. پھر انشاءاللہ عز و جل اس پر مفتی صاحب کے کومنٹس اور اس کی جو ہے شرعی رہنمائی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر عوام نے اس بارے میں کیا کہا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پہلے بڑھتے ہیں جناب کمشنر صاحب کے جو تاثرات تھے اور ان کی جو گفتگو تھی اس موضوع سے متعلق، وہ پہلے
آپ دکھا دیجیے۔ میرا نام غلام فاروق لغاری ہے اور میں یہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ میری جو ناقص معلومات ہے اس کے مطابق اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ناجائز کسی کو قتل کرنا، کسی کے خلاف بہتان یا تہمت لگانا، غیبت کرنا عظیم گناہوں میں سے گناہ ہے، چاہے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے دوست ہیں، چینل کی معرفت جگہ جگہ جا رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے، یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو غیر واضح کیا گیا ہو، جس میں ظاہر نہ کیا گیا ہو، بتایا نہ گیا ہو۔ اس طرح گناہوں کے معاملے میں بڑا کلیئر ہے اور اس کی شریعت میں سزائیں بھی مقرر ہیں۔ بنیادی طور پر آج کل کے دور میں ان تمام ہدایات کا پاس کرتے ہوئے اور ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، بہت ضروری یہ بات بھی ہے کہ ہم کم سے کم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کریں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اگر انصاف نہیں کریں گے تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں معاشرے میں اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جو سرکاری عہدوں پہ لوگ ہیں، سرکاری میں چونکہ سروس سے تعلق ہے تو میں سروس کے حوالے سے بات کروں گا کہ اپنے فرائض پورا کرنا بہت اچھی بات ہے اور فرائض پورے نہ کرنا یہ بہت بڑا سماجی گناہ میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کی پھر ضروریات پہ اثر پڑتا ہے، لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حکومتوں کے جو کام کرنے کی یا ان کا جو عملداری ہوتی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے جو ہم سرکاری لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض بھرپور طور پر پورے کریں۔ ہم لوگوں کے ساتھ اگر ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ جس سے وہ ڈسکریج ہوں یا جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو تو وہ بھی ایک بہت غلط بات ہے۔ وہ اس لیے غلط بات ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو ان کے شعبوں میں کام کرنے کا بہترین طور پر موقع ملے تاکہ ترقی ہو اور کامیابی ہو۔ لیکن اگر ہم ڈسکریج کریں گے، لوگوں کے راہوں میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور کام جو ہے اس پہ اثر پڑے گا اور ایک جو بہتری کی صورت ہوتی ہے اس کے بجائے غربت، پریشانی، افلاس آئے گی۔ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس کی وجہ سے گناہوں کو فروغ ملے گا۔ انڈائریکٹلی ہم گناہوں کو روک رہے ہوتے ہیں اگر ہم بہتر کام کریں، اپنے فرائض پورے کریں اور لوگوں کے لیے بہتر مواقع پیدا کریں۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو ہمارے جو کمشنر صاحب تھے اور ایک اور جو آفیسر تھے ان سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ کی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مفتی صاحب سے جو ہے وہ کمنٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک عوامی تاثر ہے اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، سنائیں گے اور اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جی مفتی صاحب، چونکہ یہ سرکاری محکمے سے وابستہ ہے تو کچھ گفتگو کا حصہ اس سے متعلق تھا، ایک بڑا حصہ ان کی گفتگو کا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اور عوام کے ساتھ جو ہمارے انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے، دو تین اور بھی چیزوں کو انہوں نے مینشن کیا، کیا فرمائیں گے؟ جن چیزوں کو انہوں نے بیان کیے ہے اس کے پیچھے اصل میں ان کا تجربہ جی وہ بول رہا ہے، وہ کلام کر رہا ہے جی، اور بیسیکلی تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی جو خامیاں یا کمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ جس آدمی کو عہدہ دیا جائے اس کو میرٹ کے اوپر دیا جائے، ٹھیک، یعنی اس کا اہل ہو تو اس کو عہدہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ملک کے اندر خرابیوں کی جڑ ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ نااہل آدمی کو کسی عہدے پر مقرر کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی آسان سی مثال تو یوں لے لیں کہ جیسے کسی ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر کے منصب کے اوپر، ڈاکٹر کی پوسٹ کے اوپر اس آدمی کو اگر مقرر کر دیا جائے جو ڈاکٹر ہے ہی نہیں، صحیح، کیا نتیجہ نکلے؟ کیا نتیجہ؟ یعنی مریض ہی مریں گے۔ صحیح۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے اب ہر شعبے کو لے لیں کہ جس آدمی کو جس کام پر رکھا گیا اگر اس کی کوالیفیکیشن اس کے مطابق نہیں ہے، اس کی کمپیٹنسی اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرٹ کے اوپر آدمی کا مقرر کرنا یہ ہمارے دین کی بھی بنیادی تعلیمات ہے بے شک، اور اس کے ساتھ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی پوری دنیا کے بنیادی اخلاقیات میں سے اور ذمہ داریوں میں سے ایک چیز ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، صحیح، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات یعنی امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ صحیح، منصب، عہدہ، نوکری
جاب یہ ایک امانت ہے، بہت بڑی امانت، اور یہ اس کے اہل کے سپرد کرنی ہے. صحیح. تو جسے جو نوکری دینی ہے دیکھا یہ جائے گا کہ اس نوکری کا وہ آدمی اہل ہے یا نہیں. اگر اہل ہے تو دی جائے، ورنہ ہرگز نہ دی جائے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو جس کام پر مقرر فرمایا، جیسے یمن کی طرف آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور قاضی کے بھیجا. صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور ہے بھیجنے کا، اور بقیہ دونوں صحابہ کا اور ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کو بھیجا، آخر بقیہ ان کے علاوہ وہ کیوں نہیں بھیجا؟ ہزاروں صحابہ کرام، ہزاروں صحابہ کرام تھے. اس لیے کہ منصب قضاء کی جو اہلیت تھی وہ ان میں زیادہ تھی، لہٰذا ان کو بھیج دیا گیا. ماشاءاللہ. اسی طرح سرکار الصلوۃ والسلام جب کوئی لشکر روانہ فرماتے اور اس کے اوپر سپہ سالار مقرر کرتے، تو وہ جو جس کو مقرر کیا جاتا تھا اس سے اس کی اہلیت کی بنا پر، صحیح، کیونکہ جو کام کیا جا رہا ہے اہلیت اس کی دیکھی جائے گی. بہت بنیادی چیز. کسی فوج کا سپہ سالار کسی متقی آدمی کو تقوی کی بنا پہ تھوڑی مقرر کیا جائے گا. صحیح. تقوی ایک جدا فیکٹر ہے، یعنی یہ ایک معاون چیز تو ہے. صحیح. لیکن اگر فوج کا سپہ سالار مقرر کرنا ہے تو اس کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو دیکھا جائے گا نا. ڈاکٹر ہے، بہت بڑا پکا نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے. صحیح. تو بھی تہجد پڑھنا یا اس کا نمازی ہونا یہ اس کا ذاتی فعل ہے. صحیح. لیکن اسے اگر ڈاکٹر کے طور پہ رکھا گیا ہے تو اس کی میڈیکل کی جو ایجوکیشن ہے، جو کوالیفیکیشن ہے وہ دیکھی جائے گی، پروفیشن کو دیکھا جائے گا. پروفیشن کو دیکھا جائے گا. اسی طرح ہر شعبہ ہے. اب وہ انہوں نے پولیس کے حوالے سے تذکرہ کیا، اب پولیس کو لے لیں یا دیگر سرکاری محکموں کو لے لیں، ہر ایک محکمے کے اندر جو آدمی اہلیت رکھتا ہے اسے مقرر کیا جائے. اگر نا اہل آدمی کو مقرر کیا تو اولاً تو جو قرآنی حکم ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اب اس کے الفاظ دیکھیں، جی، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو. سبحان اللہ. تو اس قرآنی حکم کی جو ہے وہ اس پر عمل نہیں ہوگا، اس کی نافرمانی ہوگی. صحیح. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمانوں پر کسی ایسے آدمی کو کوئی عہدہ دیا کہ جس کا وہ اہل نہیں تھا، یا اس ایک دوسری روایت ہے اس میں کہ اس سے زیادہ اہل موجود تھا، تو اس آدمی نے اللہ کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی. اللہ اللہ. تو نہ اہل کو کوئی عہدہ دینا، نہ اہل کو کوئی منصب دینا، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہے. تو یہ تو اس کے حوالے سے. دوسری بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی وہ تھی کہ جس کو جو کام دیا گیا اب اس کام کو احساس ذمہ داری کے ساتھ پورا بھی کرے. یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ مفت نہیں کر رہا ہوتا. سرکاری محکموں میں جو بھی کام کرتا ہے، سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، پرائیویٹ بھی ہے، جو بھی آدمی کام کرتا ہے اس کا ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاوضہ اجارہ ہوتا ہے نا، معاوضہ وہ لیتا ہے. یہ معاوضہ دیتا ہے وہ اپنے اس وقت اور کام کے بدلے میں جو اس کے حوالے کیا گیا. اب اگر ایک افسر یا کوئی بھی نوکری پیشہ آدمی اپنی نوکری پر وقت پر نہیں جاتا، 8 بجے کا ٹائم ہے وہ 10 بجے جاتا ہے، 8 بجے جانے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے کام ہے وہ کرے، لیکن وہ وہاں جانے کے بعد اخبار کھولتا ہے، اخبار پڑھنے کے دوران اس کی چائے آتی، چائے پینے کے بعد جو ہے اس کا کوئی دوست ملنے آ جاتا ہے، دوست ملنے کے بعد اب وہ کسی کو فون کرنا، ادھر ادھر فیملی کو فون یا دوستوں کو فون کرنا شروع کر دیتا. اس کے بعد پھر جو ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر تبصرہ شروع ہو جائے، ہاں بھی کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے، اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کیا تھا. اب یہ ان کی نوکری تو اس کام کی نہیں. بے شک جس آدمی کا نوکری ہے اس کی اس کام کی تو نوکری نہیں ہے کہ ملکی حالات پہ وہ تبصرہ کرے گا یا ملکی سیاست پہ تبصرہ کرے گا یا ملک میں جو ہو رہا ہے وہ اس پہ تبصرہ کرے گا، یہ اس کی نوکری نہیں. تو یہ نوکری کے اندر خیانت کر رہا ہے، وہ صحیح اس وقت کو ضائع کر رہا ہے. اس کے بعد ابھی اس کا جانے کا 4 بجے کا ٹائم ہے تو یہ 3 بجے اپنا سارا کام سمیٹنا شروع ہو گیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ڈیوٹی ٹائم 8 گھنٹے ہوتا ہے جی، لیکن بنیادی طور پہ شاید وہ 2 گھنٹے کام کرتا ہے. صحیح. جس نے 8 گھنٹے کا اجارہ کیا، اگریمنٹ کیا اور 2 گھنٹے وہ کام کرے گا، اس کا 6 گھنٹے کی تنخواہ لینا حرام. صحیح. 6 گھنٹے کی تنخواہ اس کی ایسی ہی حرام ہے جیسے رشوت حرام ہے، جیسے چوری حرام ہے، جیسے ڈکیتی حرام ہے. صحیح. تو اب جو آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اس کا اچھا پھر اس کا لوگوں کو نقصان کتنا ہوتا ہے. یہ تو ایک پہلو تھا، یہ تو ایک پہلو ہوا کہ اس کی روزی حرام. اب جو اس کے معاشرے پر جو معاشرے پہ اثرات، ایک آدمی کا بچہ بیمار ہے، وہ بیچارہ بھاگا بھاگا اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کے پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب تشریف ہی نہیں لائے جی، لیٹ آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے آ رہے ہیں.
اچھا مریض کو چھٹی مثال کے طور پہ آج 12 بجے دینی ہے، ڈاکٹر صاحب 11 بجے تشریف لے گئے، اب کل 12 بجیں گے تو اس مریض کے 12 بج چکے ہوں گے. صحیح. تو یہ بیچارہ اپنے سارے اس کے پڑے ہوئے وہاں پر رشتے دار، اس کے تیماردار، اس کے عیادت والے اور اس کے دوسرے ساتھ بلنگ بڑھ رہی ہے اس کی، بہت سارے معاملات ہیں. تو اتنے سارے. اچھا یہ صرف یہ ایک ڈاکٹری پہ ایک مثال میں نے دے دی، ورنہ ہر شعبے میں یہی ہوتا ہے. ایک آدمی کو مثال کے طور پہ کوئی اس کا بجلی کا کوئی میٹر ہے، اس کا الیکٹریسٹی کا کوئی پرابلم آ گیا، بل کا مسئلہ ہے کوئی. جی. اب وہ بل کا جہاں پر اس نے جانا ہے ان کا بھی 8 سے 4 ٹائم ہے. صحیح. اس آدمی کی اگر کسی جگہ نوکری ہے وہ بھی 8 سے 4 ہے. یہ اپنے 8 سے 4 کے درمیان چھٹی کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے 10 بجے سے پہلے تو انہوں نے نہیں آنا. تو یہ نہیں ہے کہ 8 بجے پہنچے گا. یہ 10 بجے پہنچا، 10 بجے پہنچا تو آگے وہ صاحب تھوڑا سا اور آگے ہیں. صحیح. تو اب وہ 11 بجے آئے، 11 بجے اس نے کام کروایا، وہاں سے ٹوٹا پھوٹا. جب یہ اپنے دفتر پہنچے گا تو دفتر والوں کا ایک اصول ہوگا کہ بھئی آپ 10 بجے تک آگے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی چھٹی. جی. تو اب یہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے. صحیح. یعنی لوگوں کا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، لوگوں کی اتنی ان کی توانائی ضائع ہوتی ہے. دور دراز وہ بیچارے پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ جناب صاحب تو اب آ جائے ہی نہیں. جی. جبکہ ٹائم دیا ہوتا ہے، بلایا ہوا ہوتا ہے. یعنی ایسے واقعات ہیں ہمارے ہاں تو وہ حال ہے. مجھے ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ سے آیا. جی. ساؤتھ افریقہ سے آیا اور وہ 15 گھنٹے کا تقریباً وہ سارا سفر نا دبئی کے راستے، اور مجھے جانا تھا فیصل آباد جانا تھا. میں اتنا ٹوٹا پھوٹا تھکا ہوا کہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں. لیکن میری فلائٹ بالکل وہ 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ تھی. میں گھر پہ آیا، نیند پوری کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی، ٹینشن کے اندر میں نکل گیا. وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ جناب آپ کی فلائٹ جو ہے وہ 5 گھنٹے لیٹ ہے. 5 گھنٹے. میں کہا 5 گھنٹے کیا کروں، میں جاؤں گا آؤں گا کیا کروں گا. میں بیٹھ گیا. 5 گھنٹے جب پورے ہوئے کہنے کہ 3 گھنٹے اور لیٹ ہے. صحیح. پھر اس کے بعد 4 گھنٹے اور لیٹ ہے. 15 گھنٹے لیٹ فلائٹ جو ہے نا میں اس پہ بیٹھ کے گیا. اگر مجھے پہلے سے مجھے فون کر دیا جاتا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ابھی نہ آئیں، اتنی فلائٹ لیٹ ہے، تو میں اسی اعتبار سے اپنا سارا جدول بناتا، اپنے کام کرتا. تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ کوئی کسی کو بتانے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتا. بہت ویل اسٹینڈرڈ جو ادارے ہوتے ہیں نا ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وقت دیا اور اس وقت کے اوپر وہ آپ کو وہ چیز ان کے ہاں ابھی وہ نہیں ہے، وہ آپ کو فون کر دیں گے. جی. ایک جگہ کو لحاظ میں رکھتے. ایک اچھا ہاسپٹل تھا، مجھے وہاں میں ٹیسٹ کروائے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شام 4 بجے آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں 3 بجے مجھے نکلنا تھا، 2 بجے انہوں نے فون کر دیا کہ سر آپ کی رپورٹ تیار نہیں ہوئی. جی. اس لیے آپ آنے کی تکلیف گوارا نہ کریں، آپ کل آ جائیے گا اور کل بھی ہم آپ کو دوبارہ کنفرم کریں گے. اگلا دن آیا تو مجھے انہوں نے دوبارہ فون کیا کہ سر آپ کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے، آپ آ جائیں. تو یہ لیٹ آپ کو برا بھی نہیں لگا ہوگا؟ یہ لیٹ برا بھی نہیں لگا. اگرچہ ایک دن لیٹ ہوا لگا، آپ کو خوشی ہوئی ہوگی، پیش آ سکتا ہے نا، ادھر کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے، لہٰذا وہ برا نہیں لگے گا. لیکن اگر میں اپنے آفس سے نکلوں، میں اپنا وقت ختم کروں، میں اپنے بہت ساری جو ہے نا اپوائنٹمنٹ کینسل کروں، اس کے بعد میں وہاں پہنچوں اور پتا چلے جناب ابھی تو آپ کی رپورٹ ہی تیار نہیں، اب کل آئیے گا، اور اگلے دن جاؤں تو اگلے دن بھی اگر مجھے یہی جواب مل جائے تو کیا ہوگا؟ تو جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کام کو پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ اتنی تکلیف میں آتے ہیں، اتنی تکلیف میں آتے ہیں. اب وہ جیسے ہمارے ریلوے کا حال ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک آدمی بیچارہ جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا کرے. وہ فون پہ فون کر رہا ہے، اس کا فون اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر آگے سے فون ہی کوئی نہیں اٹھا رہا، کسی کی ایمرجنسی ہے، کسی کی کوئی مصیبت ہے. تو جو دوسرا انہوں نے بات کہی کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنا کام دیانت داری کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے. یہ اس کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر اس نے اپنا رزق حلال کرنا ہے تو یہ اس کے اعتبار سے بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے. جب یہ ایک قول ہے کہ اگر کسی کام کو تباہ کرنا ہو تو نہ اہل کے سپرد کر دو، کیونکہ پھر وہ کام کرے گا کہ جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اوپر سے نئی گاڑی چلانی آتی ہے، آپ اس کو گاڑی دے دیں. جی. آپ اس کو BMW دے دیں جس کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ کیا حل کرے گا؟ تو نا اہل کو آپ دے دیں گے گاڑی تو آپ کی گاڑی تباہ کرے گا نا. تو ہر چیز کے اندر یہی ہوتا ہے، ہر شے جو ہے وہ ایک بمنزلہ گاڑی کی ہوتی ہے. جی. اور اسے چلانے والا اس کے بمنزلہ ڈرائیور کے ہوتا ہے. جب نا اہل ڈرائیور کو آپ کوئی گاڑی دے دیں گے وہ اس کا ستیہ ناش کر دے گا، تو نا اہل کو آپ کوئی بھی شعبہ کوئی بھی کام دے دیں گے وہ اسے خراب ہی کرے گا. تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ واقعی وہ ہمارے معاشرے کی وہ کمی ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بڑی پیاری بات. یہ وہ چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی میں تو میں نے دعوت اسلامی کے اندر ہی سنی ہے، یہ کہ امیر اہل سنت یہ فرماتے کہ یار عید والے دن جی. جب آپ عید کی نماز پڑھ کے نکلتے ہو
تو وہ جو بیچارہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے جو عید بھی نہیں پڑھتا آپ کی حفاظت کی خاطر سیکورٹی کی وجہ، اور جو اپنی فیملی کے ساتھ عید نہیں منا رہا اور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا، اسے بھی عید مبارک کہا جائے، اسے بھی مسکرا کے ملیں۔ ورنہ اس سے ہٹ کر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس پولیس والے کو حقارت سے دیکھ کے گزر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ جو تصورات ذہن میں ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے یار میں بھی مسلمان ہوں، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں جا کے عید پڑھوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عید، وہ ہوتا کسی گاؤں کا، کسی دوسرے شہر کا، ڈیوٹی کسی دوسرے شہر کے اندر دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی فیملی سے دور ہے، وہ اپنی خوشیوں سے دور ہے، وہ اپنی جو ہے نا وہ اس اپنی فری شپ سے دور ہے اس وقت، لیکن وہ حفاظت کر رہا ہے، اس کو انکریج نہیں کیا جاتا کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسے اس کا شکریہ ادا کیا جائے کہ یار ٹھیک ہے آپ کی جاب تو ہے یہ، لیکن تب بھی آپ کا شکریہ۔ تو جو اچھا کام اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ برائیوں کو نمایاں کرنے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے کسی اعتبار سے بہتر بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہوگی ہے کہ انہوں نے بھی نہ سدھرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمیں پولیس ہے تو رشوت دے دیں گے، فلاں ہے تو یہ کر لیں گے، فلاں ہے تو یہ کر لیں گے۔ جب تک علل اعلان لوگوں کے سامنے بدنام نہ کر دیا جائے نا تب تک کوئی باز آنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ بات تو اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ آگے تو دوبارہ تھوڑی آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو اچھا کرنے والے ہیں ان اچھا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے۔ آپ رشوت لینے والے پولیس کو تو دکھاتے ہیں، لیکن جو ڈیوٹی دینے والا پولیس والا ہے اس کو بھی تو دکھانا چاہیے۔ اسی طرح جو ملاوٹ والا بیچنے والا ہے اس کو تو دکھایا جاتا ہے، لیکن جو دیانت داری کے ساتھ کم نفع کے اندر بھی چیز بیچنے والا ہے اس کو بھی تو دکھانا چاہیے۔ جو ڈیوٹی پر جو ہے وہ نا اہلیت کا ثبوت دے رہا ہے اسے دکھایا جا رہا ہے، لیکن جو اہلیت کے ساتھ لوگوں کی واقعی خدمت کر رہا ہے اسے بھی تو دکھانا چاہیے۔ جو ڈاکٹر اپنے وقت پہ نہیں آیا اسے تو دکھا دیا، لیکن جو اپنے ٹائم سے بھی زیادہ وقت دے رہا ہے اس نے اور زیادہ اچھے انداز کے اندر کام کر رہا ہے اسے بھی تو دکھانا چاہیے۔ جو ہیروز ہوتے ہیں نا، یعنی جو اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب تک کیونکہ آئیڈیل تو یہ ہوتے ہیں، یعنی چور ڈکیت رشوت خور تو آئیڈیل نہیں ہے کہ جس کو دکھایا جائے تو لوگ بولے واہ بھی شاندار ہے۔ جو آئیڈیلز ہیں، جو اچھا کام کرنے والے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو لوگوں کے سامنے ایک نمونہ آئے گا اور ان کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ہمارا معاشرہ اتنا بھی تباہ نہیں ہو گیا، اس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز کے اندر، پولیس کے اندر اور دیگر شعبوں کے اندر اچھے سے، جیسے اب بدنام ترین جو ہے نا وہ یا پولیس والے ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر اچھے نہیں ہوتے؟ ان اچھوں کو بھی سامنے رکھا جائے۔ تو بہرحال حوصلہ افزائی والی بات، انکریج کرنے والی بات یہ ہونی چاہیے، اور ڈسکریجمنٹ کے باہر صورت اس کا برائی کرنا ہے اور برائی کہنا ہے، یہ بہرحال ایک نا انصافی کی بات۔ ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ میانہ روی کا جو مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ایک پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں، جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو دوسری چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، دونوں چیزیں مل کر ہی ایک خوبصورت جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ پیٹھ تھپکتے جاؤ کام لیتے جاؤ، یہ بڑا ہی پیارا مدنی نسخہ ہے، اور اسی پر جو بھی عمل کرتا ہے الحمدللہ دیکھا ہے کہ وہ کامیابی کے زینے جو ہے وہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ جو ہے وہ ہماری شخصیات تھی، ان کے حوالے سے آپ نے تاثرات سنے، ان کی گفتگو سنی، اور اس پر جو مفتی صاحب نے کلام فرمایا وہ بھی آپ نے سنا۔ اب بڑھتے ہیں عوام اسلامی بھائیوں کی جانب کے عوام کے ذہن کے اندر جب ہم نے ان سے پوچھا، ہمارے اسلامی گئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ کون سا گناہ جو ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور کون سے گناہ پر اگر جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے تو بہت زیادہ بہتری کا سامان ہوگا۔ آئیے پہلے ان کے تاثرات سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جی دکھائیے۔ یہ زمانہ جو سب سے بڑی برائی ہے اور جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ کو جو ہے ہم اپنے معاملات میں سے ختم کر لیں کافی ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں لیکن غیبت اس سے ایک گناہ سے 100 گنا پیدا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ بے حیائی کے بارے میں معاشرہ بہت بگڑا ہے، ٹی وی پہ پروگرام جو آ رہے ہیں بے حیائی کے آ رہے ہیں، چھوٹے بڑے بچے دیکھتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ معاشرے میں سب سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے رشوت خوری، جو وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، پاکستان چند مہینوں میں سدھر جائے۔ فحاشی جو فی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جھوٹ برائی کی جڑ ہے، اگر اس سے بچا جائے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ جھوٹ سے بچا جائے تو معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ چند تھے تاثرات جو ہم نے آن ایئر کیے، اور ریکارڈنگ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود تھیں،
اور ایک عوام نے جو سوچا ہے اس بارے میں وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کیا فرمائیں گے؟ اصل میں دو پہلو ہیں جی، ایک تو اس اعتبار سے کہ کیا یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا معاشرے میں سب سے زیادہ یہ پائے جاتے ہیں، صحیح، تیسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا معاشرے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں کے اعتبار سے ان کا جدا جدا ان کی صورت بنتی ہے۔ جی، اگر سب سے بڑے گناہ کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو وہ بلا شک و شبہ شرک صحیح اور کفر یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، قتل بھی ہے، بدکاری بھی ہے، مختلف احادیث کے اندر مختلف گناہوں کو بیان کیا گیا۔ ماں باپ کی نافرمانی کا بہت ساری احادیث کے اندر ہے، تو اس کے اعتبار سے تو جو بڑے گناہوں چھوٹے گناہوں کی ترتیب ہے، یا بڑے گناہوں میں جو بڑے اور اس سے کم بڑے اس سے کم بڑے کی ترتیب ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جی، جو سب سے زیادہ پائے جانے والے گناہ ہیں، جی، اگر اس مفہوم کے اعتبار سے لیا جائے تو جو انہوں نے کہا جھوٹ، ماں باپ کی نافرمانی اور بے حیائی، غیبت، رشوت خوری، اور پھر بہت سارے گناہوں کا سبب انٹرنیٹ، جی، اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ واقعی درست ہے۔ جھوٹ ہمارے معاشرے کے بکثرت پائے جانے والے گناہوں میں سے ہے، اور اسی طرح بے حیائی واقعی بہت بڑا اس کا یعنی ہیوج والیوم ہے اس کے پائے جانے کا ہے۔ یہ غیبت ہے تو غیبت تو غذا ہے، یعنی لوگوں کے لیے تو بمنزلہ غذا ہے۔ بعض اوقات تو غیبت کرنے والوں کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر نہیں کریں گے تو ہمارے اندر کچھ ہو جائے گا، اگر ہم نے کسی رہا نہیں جا رہا، رہا نہیں جاتا نا، یعنی کسی کا وہ نہ کریں، اسی لیے پھر آگے سے وہ جواز بیان کریں، یار میں تو وہی برائی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ صحیح، تو یوں کہ وہ غیبت کو غیبت سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور پھر غیبت کا پایا جانا بہرحال بہت زیادہ عام ہے۔ غیبت سے بچ وہی سکتا ہے کہ جس کا پورا ذہن بنا ہوا ہونا اور پریکٹس کرتا ہو، ہر صورت مجھے غیبت نہیں کرنی، جی، اور وہ اپنی زبان پر توجہ رکھتا ہے جی، کہ میں جو بول رہا ہوں کیا یہ غیبت میں تو نہیں آ رہا، کیا یہ جھوٹ میں تو نہیں آ رہا۔ جو اس پر توجہ رکھے گا وہ اس سے بچے گا، اور جن بزرگوں نے توجہ رکھی وہ بچتے بھی تھے۔ جیسے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے دوسرے بزرگ سے کہا کہ میں نے ان کی پوری زندگی صحبت حاصل کی، ان کے پاس میں بیٹھا، لیکن میں نے ان کی مجلس میں کبھی غیبت نہیں سنی، بہت بڑی بات ہے، نہ کرتے ہوئے نہ سنتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو دوسرے بزرگ تھے جنہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کی فقاہت ہے، یعنی یہ ان کی سمجھداری ہے، یہ دین کے اندر ان کی اچھی سمجھ ہے کہ ان کی مجلس کے اندر غیبت ہرگز نہیں ہوتی۔ تو یہ توجہ کے ساتھ یہ، اور پایا جانا اس کا واقعی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، رشوت خوری تو واقعی کم نہیں پائی جاتی، بہت زیادہ پائی جاتی۔ اب تیسرے پہلو کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچانے کے اعتبار کہ اس میں مجموعی طور پہ سب کا نقصان ہوتا ہے، یا اس میں جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے انفرادی طور پر، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گناہ واقعی ان میں سے آتے ہیں۔ جھوٹ ہے، جھوٹ کے ذریعے عمومی طور پہ دوسرے کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ کوئی جھوٹ وہ ہو سکتا ہے جس سے نقصان نہ ہو کسی کا، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، آدمی سامنے والے کو بچا رہا ہوتا ہے، دوسرے والے کو پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو پیسے دینے یا اس کو بول دیا ہے ہی نہیں، وہ بیچارہ لٹک گیا، وہ پیسے لینے آیا، اس کو بول دیا ہاں کل آ جانا، کل دینے کا ارادہ ہی نہیں، وعدہ کرتے ہیں اور ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو پورا نہیں کرنا، تو یہ جھوٹا وعدہ کرنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نقصان دہ چیز تو یقینی طور پہ ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے بے حیائی، تو بے حیائی جو ہے اس کا نقصان ایک تو یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی، لوگوں کے اندر عزت، حیا، یہ چیز ختم ہو جاتی، اس سے متعلقہ گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس سے متعلقہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، پھر ان گناہوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا وبال ہوتا ہے وہ بھی نازل ہوتا ہے۔ اور اس پر بھی احادیث ہیں کہ بے حیائی جہاں پر عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا ہے، اور مختلف امراض کا بھی ہے۔ اسی طرح غیبت سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، تو شاید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیبت سے جتنا نقصان پہنچتا ہے اس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ جب کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو اول تو گناہ میں پڑا، دوسرا یہ ہوا کہ جب اس کو پتا چلے گا وہ اس کے گناہ، وہ اس کی غیبت کرنے کے اندر پڑ جائے گا، تیسرا اس سے آپس کے اندر لڑائی پیدا ہوگی۔ یہ آپس کی لڑائی، فساد، جھگڑا، دوریاں، نفرتیں، عداوتیں، ان سب کے پیدا ہونے کا ذریعہ غیبت بنتی ہے۔ تو مجموعی طور پہ یہ گناہ بہرحال ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں پر میں ناظرین کو یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص غیبت کے حوالے سے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی مدنی چینل کو
دیکھتے رہتے ہیں کہ بالخصوص غیبت کے حوالے سے جتنی اویئرنیس دی گئی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اس کا پرچار کیا جاتا ہے، بار بار ہمارے تو نعروں کے اندر بھی جو ہے وہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ جو ہے وہ شامل رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے اور تمام ہی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کچھ میسیج کے ذریعے بھی سوالات ہیں، کچھ کالز بھی ہیں، انہیں شامل سلسلہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید جو سوالات ہیں اس کو لیں گے۔ ایک کال جو ہے وہ سنا دیجئے، پھر بڑے ہی پیارے 2-3 سوالات ہیں جو میسیجز کے ذریعے آئے ہیں، انہیں شامل سلسلہ کریں گے۔ جی سنائیے ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ پہلے کام کرتا تھا جو غیر شرعی تھا، اس کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا، تو میرے والد صاحب مجھ سے اب ناراض ہو گئے ہیں، تو اس میں کیا میں گنہگار ہوں یا اس میں مجھے ثواب ملے گا؟ جی مفتی صاحب، اس میں یہ ہے گناہ کے کام کے اندر تو کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی، ٹھیک ہے، یہ تو حدیث مبارک ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت کرنا جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بات ماننا یہ کسی اچھے کام میں ہی ہو سکتا ہے، برائی کے کام میں نہیں۔ اور ایک اور معروف روایت ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، لہذا مخلوق میں کوئی بھی شخص، خواہ وہ ماں باپ ہیں یا کوئی اور رشتہ دار ہے، اگر وہ گناہ کا کام کہے تو وہاں پر اس کی اطاعت ہرگز نہیں کی جا سکتی، لہذا اس معاملے کے اندر تو والد کی اطاعت یہ نہ کریں۔ صحیح، باقی جہاں تک یہ ہے کہ وہ ناراض ہیں تو بہرحال ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، وہ بہرحال ان کے لیے ضروری ہے۔ گناہ میں اطاعت نہیں کریں گے لیکن اس ناراضی کو دور کرنے کی بہر صورت یہ کوشش کرتے رہے، اپنی طرف سے جو بھی اچھے سے اچھا انداز ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی فیملی کے اعتبار سے، اپنی ذات، سامنے والے کی ذات کے اعتبار سے فیصلہ کر سکتا ہے، تحفہ تحائف دینا، معذرت کرنا، معافی مانگنا، دینی وہ جو بات ہے اسے پورے انداز کے اندر سمجھا دینا، جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے، طریقہ کار اچھا انداز ہونا چاہیے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعضوں کا ٹھیک ہے والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں یا کوئی بھی شخص ہے، اب اس نے یہ غلطی کی، اب اس غلطی سے آپ اس کو تو روکنے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسری غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص ماں باپ کے حوالے سے کہ ماں باپ اگر غلطی کر رہے ہیں، جیسے کہ ان کا سوال تھا، تو اس کے اندر جو ہے نا ہمارا انداز بہت مثبت اور اچھا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارک ہے بالتصریح اسی حوالے سے، سورہ لقمان کے اندر اس میں فرمایا گیا، وہ اس کا جو سیاق و سباق ہے چونکہ وہ ہے شرک کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر تیرے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تو شرک کرے تو ہرگز ان کی اطاعت نہ کر۔ صحیح، اب اس کے ساتھ ہی مزید یہ بیان فرما دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کرو، یعنی ماں باپ شرک کرنے کا بول رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ کہ آدمی کافر ہی ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ البتہ دنیاوی معاملے کے اندر معروفاً ان کے ساتھ اچھے انداز کے اندر ہی برتاؤ کیا جائے۔ تو جب اتنے بڑے گناہ کے اندر بھی یہی ہے کہ گناہ میں اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن دنیاوی معاملات میں اچھا برتاؤ کیا جائے گا، تو جو کوئی ناجائز کاروبار یا ناجائز نوکری یا کوئی کام ہے اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ اس کام کے اندر اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن ویسے دنیاوی معاملات کے اندر اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب ایک میسیج کا سوال جو ہے وہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا، بڑا ہی پیارا سوال ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ گناہوں سے انسان کی زبان اور اس کی ذات پر کیا کوئی اثر بھی ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کئی اعتبار سے ہے گناہوں کا انسان پر اثر۔ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اس پر کوئی عذاب ہی مسلط کر دیا جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا ناپ تول جو ہے یہ درست نہیں تھا، یعنی کاروبار کے اندر وہ ڈنڈی مارتے تھے اور بڑا عام تھا اور یہ بڑا ان کے اندر عام تھا، اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو تعلیمات جو آپ نے اپنی قوم سے واعظ فرمایا، جو انہیں تلقین کی ہے، اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک توحید کا کہ شرک نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، بنیادی بات، اور دوسرا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو مرکزی ترین ان کی وہ چیزیں اس معاشرے میں اس وقت جو اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں تھیں، انہوں نے اطاعت نہیں کی، انہوں نے اپنا ناپ تول کم کرنا جو ہے یہ ختم نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یوں بھی آتا ہے۔
اب ہماری اس امت کے اوپر اس انداز کے اندر تو عذاب نہیں آتا کہ امت ہی ہلاک کر دی جائے، اس انداز میں نہیں، لیکن جو گناہ کی مجموعی نحوست ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہر گناہ کے اعتبار سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. جیسے بدکاری عام ہوئی تو اس کی وجہ سے ایڈز کا مرض پیدا ہو گیا، ناقابل علاج، یعنی ابھی تک اس کا علاج کوئی دریافت نہیں ہوا. دوسری طرف یہ کم ناپنا تولنا ہے، آدمی کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. جس ملک میں کم ناپ تول یا ناپ تول میں ڈنڈی مارنا یا معیاری چیز نہ دینا پایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے خریدنا چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کو کچھ نقصان یہ ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا بطور خاص کوئی اثر ہو. جی. اس کے بارے میں روایات تو ہیں کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، بدکاری کے بارے میں اس کے اثرات ہیں، شرابی کے بارے میں کہ اس کے اثرات ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا ہم واضح طور پہ دیکھتے بھی ہیں. جی جی. کہ مثال کے طور پہ شراب ہے، جی. شراب گردے تباہ کر دیتی ہے، شراب جو ہے نا وہ عقل کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے. اور جو اس کے یعنی میں نے امراض کے بارے میں دیکھا ہے، مجھے نا تھوڑا سا شوق ہے اس کا نا یہ طب اور علاج کی چیزیں پڑھنے کا. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان میں تو تھوڑا سا اور انداز میں لکھا جاتا ہے، بیرون ملک کا جب پڑھے نا کہ بیرون ملک کی کوئی انگلش اخبار پڑھ رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے احتیاطیں. صحیح. اب جو احتیاطیں لکھی ہوتی ہیں نا، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہر تیسرے مرض کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ شراب نہ پئیں. اچھا. آپ شراب نہ پئیں. گردے کا مسئلہ شراب نہ، دل کا مسئلہ شراب نہ پئیں، آپ کا دماغی کو مسئلہ شراب نہ پئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتبار سے غور کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے غور کر رہے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شراب جو ہے نا سر سے لے کر پاؤں تک وہ ام الخبائث ہے، وہ ہزاروں برائیوں کی جڑ ہے. صحیح. اور اس پر ایک اور لمبا کلام ہے کہ پتہ نہیں کتنے ارب صفحات خود انگریزوں نے شراب کے نقصانات پہ لکھے. اربوں کی تعداد میں کہہ رہا ہوں، اربوں کی تعداد. یہ پوری ایک مہم چلی تھی 15 سال کے تقریباً عرصے میں، اور اربوں صفحات اخبار، کتابیں، ناول، ڈائریاں، یہ وہ سب شراب کے نقصانات پہ لکھی گئی. تو یوں جو ہے وہ اس گناہ کا اثر جو ہے، یہ شراب کے گناہ کا اثر یہ ہے. بدکاری کا اثر جو ہے وہ لوگ دیکھ ہی رہے کہ جو کر رہے تھے اب وہ رو رہے. صحیح. اور گناہ ہے ان کے اثرات ہو گئے، تو بدن کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. صحیح. اور باقی یہ ہے کہ اصل وہ ہے کہ اس میں جو آخرت کا نقصان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ اس کا سب سے بڑا برا اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. مفتی صاحب، آپ نے جو ہے وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو مختلف الفاظ جو ہے وہ بیان فرمائے، تو اس میں سے جو چند ہیں ان میں سے ایک سیئہ کا لفظ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کو بیان کیا گیا ہے گناہ کے لیے، اور اس کا ایک آسان سا لفظ ہے برائی. تو یہ ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو کیا ہر برائی گناہ ہوگی، اور کیا جسے لوگ برا سمجھے، معاشرے کے اندر ایک چیز ہے اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، تو کیا وہ گناہ کے زمرے کے اندر آئے گی؟ اس کا محمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں سیئہ جو قرآن پاک میں ہے وہ تو گناہ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اور کسی جگہ اور معنی میں بھی ہے، یعنی کوئی بری چیز پہنچنا، جیسے کسی کو مصیبت آئی تو وہ بھی سیئہ ہے اس کے حق میں، وہ ایک اور چیز ہے. اور یہ کلام اس کے اعتبار سے نہیں ہے. جہاں گناہ کی بات ہے وہ اور چیز ہو جاتی ہے. صحیح. معاشرے کا کسی شے کو برا سمجھنا یہ اور ہے. ٹھیک ہے. اور دین کے اندر کسی شے کا گناہ ہونا یہ اور ہے. صحیح. لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ جسے برا سمجھے وہ گناہ ہی ہو، کیونکہ ہماری کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کچھ اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں، باؤنڈریز ہوتی ہیں. یعنی ایک آدمی مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ صرف بنیان اور دھوتی پہن کے باہر نکل جائے. صحیح. اور وہ نکل گیا کلفٹن اور ڈیفینس کے اندر، تو لازمی بات ہے کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، اس کو برا ہی کہیں گے، اور بلکہ بہت ہی برا کہیں گے. لیکن اس کے باوجود باہر اس کو گناہ گار تو نہیں کہہ سکتے یہ گناہ گار ہے. یہ کہیں گے کہ یار اس میں مروت، ایک معاشرتی مینرز جو ہوتے ہیں، سوشل مینرز جو ہے اس کی کمی ہے، نہ سمجھ جائیے، لیکن اس کو گناہ نہیں کہنا. تو معاشرے کا برا سمجھنا، خاندانوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، معاشرہ اس کو برا سمجھ رہا ہے. صحیح صحیح. جیسے ہمارے جو پردے کے احکام ہیں، جی جی، پردے کے احکام میں مثال کے طور پہ اس کا ممانی سے پردہ ہے، بھانجے کا ممانی سے پردہ ہے. اب یہ ممانی سے پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے، یا اسی طرح خاندان کے اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، پھپھا ہے، اس سے پردہ ہے. اب بہت ساری جگہوں پر یہ پردہ کیا جائے تو برا سمجھتے کہ یار آپ جو ہے نا آپ ان سے پردہ کر رہے ہیں، یہ تو اپنے، تو معاشرہ اس کو برا سمجھ رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے صحیح کر رہا ہے، یہ اس کو حکم ہے اس سے پردہ کرے. تو لہذا معاشرے کا برا سمجھنا یہ بہت ساری جگہوں پر یوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک شے معیوب قرار پائے جبکہ خلاف شریعت نہ ہو، لیکن مطلقاً اسے گناہ نہیں کہا. شریعت نے جس سے منع کیا اس منع کے درجات ہیں. بعض اوقات اس منع کا درجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ناپسندیدہ ہوتا ہے. شریعت کا ایک شے سے منع کرنا، یہ مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا، پانی پینا منع کیا گیا اس سے. ٹھیک ہے.
تو لیکن اگر وہ کھڑا ہو کے کھا لیتا ہے پی لیتا تو گناہگار نہیں، گناہگار سنت کا ترک ہے لیکن گناہگار نہیں. ٹھیک ہے. تو یوں بہت ساری چیزیں کہ شریعت بھی منع کرے تو باہر صورت اس کا گناہ ہونا ضروری نہیں. جس کو شریعت یہ کہہ کر منع کرے کہ یہ گناہ ہے یا اس کے اصولوں کی روشنی میں وہ گناہ بنتا ہو، اسے برائی کہا جائے تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا، ورنہ مترکہ نہیں آئے گا، ورنہ گناہ نہیں آئے گا. ماشاءاللہ. اور یہ پورا ایک علم ہے، ظاہر ہے سیکھنے سے آئے گا. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہم ہر چیز کو اپنے عقل پر یا اپنی معاشرتی چیزوں پر جو ہے وہ نہیں پرکھ سکتے. اصل جو ہے وہ مدار شریعت مطہرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ شریعت کے اندر ہر چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حقیقی طور پر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات کافی باقی ہیں، اسی طرح جو اور الفاظ مفتی صاحب نے بیان کیے اس کی بھی وضاحتیں لینا باقی ہیں. اسی طرح گناہوں کے درجات، صغیرہ کبیرہ کا تصور، گناہوں کی معافی اور بہت سارے اس سے متعلق جو ہے وہ سوالات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رہ جانے والے کالز کو اور SMS کے ذریعے جو اپنے سوالات بھیجے، بڑے پیارے سوالات ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے. اگلے اتوار کو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. دیکھتے رہیے، علم دین حاصل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند سج کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند سج کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.